کچھ پوچھیے نہیں، ساری زندگی پڑھتے رہے، ہم ساری زندگی سنتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلی حضرت کی، اور کیا بات ہے اعلی حضرت کی شاعری کی، سوڑ اشعار، اللہ اکبر۔ ان اشعار میں سید اعلی حضرت نے سفر معراج، معجزات و واقعات کو نظم کیا ہے۔ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت قصیدہ معراجیہ کے پہلے شعر میں لکھ رہے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، سرور، وہ سرور کشور رسالت۔ سرور کا مطلب ہے سردار، ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے سرور، تو غلام سرور ہو زیادہ بہتر لگتا ہے، تو سرور کا مطلب ہے سردار۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کا مطلب ہے سردار۔ اور کشور یعنی ملک۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ملک رسالت کے سردار سید جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جلوہ فرما ہوئے، سبحان اللہ۔ اور عرش فیضان ہدایت کے بخشش سلسلوں میں عرض کیا گیا کئی بار اس کے بارے میں، یہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس کے سامنے زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کسی جنگل کے اندر انگوٹھی پڑی ہو، اندازہ لگائیے کتنی بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے یہ۔ اور عرش کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، سایہ عرش کس کس کو ملے گا، یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا رسالہ ہے، جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج عرش پر جلوہ گر ہوئے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرب یعنی خوشی، فرحت، مہمان، ایک محبوب اور باہر سے آنے والی شخصیت، اس کو کہتے ہیں مہمان۔ تو ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، تو عرب کے اس مہمان کے لیے نت نئے نرالے فرحت کے، خوشی کے سامان اس موقع پر تیار کیے گئے تھے۔ وہ کیا سامان تھے؟ اللہ اللہ اللہ، کوئی کیا بیان کرے گا؟ کوئی میزبان کسی اپنے مہمان کے لیے کیا اہتمام کرے گا؟ اللہ اکبر۔ کسی اور شاعر نے وہ نئے نرالے جو طرب کے سامان ہیں اس کو یوں نظم کیا،
میں اپنی ساری دولت رہے حق میں لٹا دوں فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے اللہ کے محبوب کی آمد پر فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے شب معراج محبوب خدا کو شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے ہوئے حضرت جبریل حاضر ہوئے حضرت جبریل حاضر کون جبریل تمام فرشتوں کے سردار سبحان اللہ خادم خاص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص فرشتوں کے تو آقا ہیں مگر آقا کے خادم ہیں ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر پیام حق سنایا جا بلایا جا رہا ہے زمین سے سر عرش معلا نبی کا نور چھایا جا بلایا جا رہا ہے سواری کو برا کے برق پا بھی سواری کو برا کے برق پا بھی کے ہاں سے لایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عرب کے مہمان کے لیے نت نئی وہ خوشی کے سامان تھے
مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بہاریں ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہاریں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنابل کا بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنابل کا بولتے تھے. ملک فرشتہ جمع ملائکہ فرشتے، فلک آسمان، لہجہ سر، گھر وہ گانے کا ایک سنبھلنے کے انوکھا انداز. عنادل یہ جمع ہے اندلیب کی یعنی بلبلیں. یعنی اعلی حضرت اس کیفیت کو پیش کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی تو ہر ملک یعنی ہر فرشتہ اور ہر فلک ہر آسمان اپنی اپنی لے میں اپنے اپنے انداز میں بلبلوں کی طرح چہچہا رہا تھا، خوش تھا کہ رحمت کی بہار ہے اور چمن کو شادیاں اور آبادیاں مبارک کا وہ ایک سما تھا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس معراج میں حکمتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل کل آپ کو اس کے بارے میں مزید عرض کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش پر جلوہ گر